ایران بھی حملے پھر سے نہ ہوں، ان کو ایک بار پھر نہ اٹیک کیا جائے، بار بار اس کی گارنٹی مانگتا ہے۔ گارنٹر آپ کو کون دکھتا ہے جو قابل قبول ہو ایران کے لیے؟ دیکھیے یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو بات چیت کے اندر آئیں گی، اور یقیناً ایران بھی جب کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کو مانگے گا تو وہ امریکہ سے اس کے لیے کوئی قابل اعتماد تحفظات اور ضمانت کی یقین دہانی چاہے گا، اور اسی طرح امریکہ بھی جب ایران کی طرف سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کے لیے اپنے تحفظات کے لیے کچھ ضمانت چاہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بات چیت کے لیے چھوڑنی چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ جب اتنی ہائی سٹیک یہ چیز بن گئی تھی، جیسے میں نے کہا کہ 193 ممالک کی معیشتیں، اس میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی، ترقی پذیر ملک کون ہے اور امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ آسٹریلیا بھی اسی طرح متاثر تھا جیسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کی معیشتیں، اور امریکہ بھی اسی طرح متاثر تھا جیسے یورپ اور افریقہ کے ممالک کی معیشتیں تیل کے بڑھتے ہوئے نرخوں کے ساتھ مہنگائی کی لپیٹ میں آنے لگی تھی، جس سے کہ پورا معاشی جو سائیکل ہے وہ متاثر ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی عالمی تباہی تھی جس کے دہانے پر ہم پہنچ گئے تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب تمام فریقین نہایت ذمہ داری کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کوئی ایسا حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس سے دنیا امن کا اور سکون کا سانس لے سکے۔ اور سر، سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی ہم نے مذمت کی، کیا یہ پوزیشن واضح کرنے کے لیے تھا ایران کے لیے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یو بین پریوی ٹو تھنگس۔ دیکھیے، پاکستان کی جو قبولیت ہے ایک فریق کے طور پہ مصالحت کے لیے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے ایک بہت اصولی موقف ہر موقع پر رکھا۔ جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ پاکستان نے اسرائیل کا اس اجاریت کے خلاف ایران کا مقدمہ سلامتی کونسل میں لڑا اور پیش کیا، اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارا ہمسایہ ملک جو بھارت ہے، اس کی زبان کو تالے لگ گئے، اور بھارت کو جو کہ اتنا دعویٰ کرتا تھا کہ ایک بڑا پلیئر ہے، وہ اس اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کرنے میں ناکام رہا۔ لیکن پاکستان نے ایک اصولی طور پہ ایک سوورینٹی کسی ملک کی اس کی وائلیشن کے اوپر، بے اس شک سر، اصولی میں بلکہ بنیاد یہ کے ایڈ اوپر۔ کر دوں، میری ایک ٹاپ امریکی ڈپلومیٹ سے پرسوں بات ہوئی، اینڈ دے ور آل پریز۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سفارتی کریئر میں کبھی اتنی فائن ڈپلومیسی نہیں دیکھی جو بیک وقت پاکستان نے تمام فرنٹس کو بیلنس کیا ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمام فریقین سیز فائر کے لیے آمادہ ہوئے، اور جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمام فریقین امن کے لیے آمادہ ہیں، کہ ہم امن کے ذریعے ہی اور ہم کوئی پہ ٹرسٹ دیرپا حل کرتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ ایبسولوٹلی سر۔ تو چین کا کیا کردار رہا ہے احسن صاحب؟ میرا خیال ہے کہ چائنا کا بھی ایک مثبت کردار رہا ہے، اور یقیناً چائنا نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہوگا اس میں کہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دعوت پر ہمارے نائب وزیر اعظم بیجنگ دورے پر تشریف لے گئے تھے، اور چائنا نے بڑا برملا پاکستان کی اس ایفرٹ کو سپورٹ کیا تھا کہ جو پاکستان اس تنازع کے حل کے لیے کر چین رہا نے ہے۔ اور ایران کو قائل کرنے کے لیے کردار ادا کیا سر؟ یہ اس پہ تو میں پریوی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو چین کا موقف تھا وہ سب کے سامنے واقف تھا کہ اس تنازع کو حل ہونا چاہیے، چونکہ دیکھیے فطری طور پر جو ہرمز آبنائے ہرمز بند ہونے سے جو ممالک متاثر تھے ان کے اندر پاکستان سر فہرست ہے۔ ہم 70% سے زیادہ تیل یہاں سے لیتے ہیں، اسی طرح چین کا ایک بڑا حصہ تیل کا یہاں سے جاتا ہے، اسی طرح بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا، سارے جو ممالک اس خطے کے قریب قریب ہیں وہ سب ان کی معیشتیں جڑی ہوئی تھیں اس تیل کے ساتھ جو یہاں سے جاتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس کی جو سپلائی چینز تھیں، پلاسٹکس ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، اور بے شمار دیگر سپلائی چینز جو ہیں، ان کے ٹوٹنے سے بھی بہت ساری عالمی سپلائی چینز متاثر اشیاء ہو رہی خرد و تھیں، نوش اور بہت ان کے سر، لیے بالکل۔ خطرات تھے۔ تو اور لہٰذا ایک فطری بات ہے کہ چائنا کا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ یہ جنگ ختم ہو اور یہ راستہ کھلے۔ اور سر، وزیر اعظم نے کابینہ کو تو اعتماد میں لیا ہے، آپ سب کو اعتماد آن بورڈ لیا، اپوزیشن کو اعتماد میں کب لیا جائے گا؟ دیکھیے، اس کے لیے تو ہم نے جو ایوان صدر کے اندر اجلاس ہوئے اس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے، اور اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس میں
جو اجلاس ہوا اس حوالے سے، اس میں بھی تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا، جس میں اپوزیشن جو بڑی جماعت ہے اس کے وزیر اعلیٰ بھی شریک تھے، اور کوشش حکومت نے یہی کی کہ تمام فیصلے قومی اتفاق کے ساتھ کیے جائیں، اور میں اس بات کا کریڈٹ دوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہ انہوں نے بھی اپنی قومی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خود کو اس عمل سے علیحدہ نہیں کیا، بلکہ وہ اس میں شریک ہوئے، اور جو بھی فیصلے ہوئے وہ وفاق نے اور پاکستان کی ریاست نے، جس میں سول قیادت اور فوجی اور عسکری قیادت سب نے مل کر ایک قومی جذبے کے تحت فیصلے کیے، اور یہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے درمیان ہم آہنگی ہے، اور ایک ٹیم کے طور پہ ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی ہے، اور ہمیں مارکہ حق کے بعد ایک اتنی بڑی دوسری سفارتی کامیابی ملی ہے۔ پچھلے سال ہمیں دفاعی شعبے میں مارکہ حق کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی سے نوازا تھا، اور اب ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اتنی بڑی کامیابی، تاریخی کامیابی ہے جو حاصل ہوئی ہے۔ اور آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو پہلی دفعہ شاید پاکستانی اپنے پاکستانی پاسپورٹس کو دکھا دکھا کر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور وہ فخر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں۔ اور سر، پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر سے $3.5 ارب نکل گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے ریزرو جو ہیں وہ 16 ارب کے ہو جائیں گے، مزید ابھی اور نکلنے ہیں اینڈ آف دا منتھ تک، جب تک تمام تر ادائیگیاں بشمول بانڈز کی پے آف ہم کریں گے۔ آئی تھنک اراؤنڈ 11.5 ارب ہمارے پاس ہوگا۔ آئی مین نو ریزن ٹو پینک، آف کورس کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آئی ایم ایف کی شرط پورا بھی کرنی ہے۔ یو اے ای سے $2 ارب بھی لیے گئے تھے، اب پاکستان اس گیپ کو پورا کیسے کرے گا، اور آئی ایم ایف کو کیسے قائل کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو باہر ایک بنیادی جتنے گارنٹی تھی۔ پاکستان کے جتنے زر مبادلہ کے ذخائر سے $1 ارب نکلیں گے، اتنے انشاءاللہ اس میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ کیسے؟ بس داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی پاکستان کی زر مبادلہ پہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، جہاں پر حکومت یہ کوششیں کر رہی ہے کہ سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو اس کامیابی دلائے، وہاں پر ہماری معاشی ٹیم اس پر بھی کام کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھیں، اور کسی قسم کی معاشی عدم استحکام کی طرف نہ جائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 11 یہ ارب میری سے واپس 16 ارب پر آ جائیں گے، اس کی کوئی دوست ممالک سے بات چیت چل رہی ہے؟ جی، آپ کو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے کچھ زر مبادلہ نکلے گا تو اتنا زر مبادلہ انشاءاللہ پاکستان کے ذخائر میں داخل بھی ہو جائے گا، اور اس سر، یہ آپ کی لیے خبر ہے یا خواہش ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نیٹ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ پیٹرول کی قیمتیں کب ہم کم ہوتی دیکھیں گے؟ جی پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر بھی سر کوئی خبر دے دیں، وہ کب جی، ہوگی اس کم؟ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک فارمولا ہے کہ جس کے جی جی تحت جیسے بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتیں کم ہوتی ہیں، تو اس کے تناسب سے یہ حکومت جو ہے وہ بھی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے، اور جی جی۔ جب یہ ہم نے اضافہ کیا وہ تب بھی ایک ناگزیر حالات میں، چونکہ آگ لگ گئی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو، اب چونکہ اس میں ٹھہراؤ آ رہا ہے، آہستہ آہستہ کمی ہو رہی ہے، تو جوں یہ کمی ہمیں ملے گی، چونکہ ابھی بھی جو ہمارے کانٹریکٹس ہوئے ہیں جس قیمت پر، وہ ہمیں ان کو آنر کرنا پڑتا ہے، لیکن جو ہی ہماری لاگت میں کمی آئے گی، حکومت ایک سیکنڈ ایک دن انشاءاللہ سر، ضائع کیے ڈیزل میں تو بغیر لاگت کا اس کو مسئلہ پاس نہیں آن ہے۔ کر دے گی۔ ڈیزل میں تو لاگت کا مسئلہ نہیں ہے، 350 کی ادھر ملتی ہے ہمیں، باہر کے ریٹس پہ ہم لیتے ہیں 450 ہو جاتا ہے، ادھر کئی رعایت بخشی جائے گی جلد؟ سر مختصراً فرما دیجیے گا۔ جی، جو بھی حکومت کو جو ہی سپیس ملے گی، حکومت اسے فوری طور پہ عوام کو پاس آن کرے گی۔ اوکے، اینڈ لاسٹلی سر، امید ہے کہ یہ تنازع انشاءاللہ ختم ہوگا، یا جس طرح آپ نے کہا کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے، یا ایک اور سٹنگ، ایک اور بیٹھک ہو جائے، دیز آر آل ونڈرفل پراسپیکٹس، مگر اس کے بعد پاکستان کو جی سعودی عرب، یو اے ای اور ایران کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ ایک ہمارا ہمسایہ ہے سر، دوسرے دونوں ہمارے محسن ہیں۔ یو اے ای نے نہ صرف اس معاہدے کی وضاحت طلب کی ہے، بلکہ آج یہ بھی خبر آئی کہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اب نائے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھول دیا جائے، اور یہ بھی کہ جنگ بندی اسی صورت مؤثر ہوگی کہ جب ایران واضح طور پر اپنی پالیسی اور اقدامات کی وضاحت دے گا۔ اب اماراتی حکام نے، احسن اقبال صاحب، یہ مطالبہ جب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک پر ہونے والے ایرانی حملوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حملوں سے ہونے والے جو ان کے ڈیمیجز ہیں ان کا بھی ایران کو مکمل ازالہ کرنا ہوگا۔ Where will we be positioned
amidst all this? دیکھیے پاکستان نے بہت کامیابی کے ساتھ اس وقت وزیر اعظم مسلسل خلیجی ممالک کی قیادت سے بھی ان ٹچ ہیں، جیسے ابھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا قطر کے وزیر اعظم سے بھی رابطہ ہوا، اور اسی طرح کویت ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، ہر جگہ ہم مسلسل رابطے میں رہے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر ہم آگے چلے ہیں، ایران کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا ہے، تو پاکستان اپنا یہ کردار ادا کرے گا، اور ہماری خواہش ہے کہ اس خطے میں امن ہو، چونکہ دیکھیے جہاں پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے اس تیل کی ڈسرپشن سے، وہاں پرائمری طور پہ سب سے پہلے تو یہ تمام ممالک ہیں جن کی تمام معیشت کا انحصار تیل کی ایکسپورٹ کے اوپر ہے، ان کو Absolutely, ہوتا ہے، sir. تو لہٰذا اگر امن ہوگا تو اس میں سب ونرز ہیں، اس میں کوئی لوزر نہیں ہے، امن کی صورت میں پورا خطہ جیتے گا، اس میں کوئی لوزر نہیں ہوگا، تو اس لیے میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اچھے نتائج کی توقع رکھ سکتے ہیں۔